بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمران علی شاہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے کرونا وائرس کی تشخیص کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے اور کیا اس میں کوتاہیاں خامیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار حافظ سراج الدین امجدی صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے بات کرنا چاہوں گا اور ان سے معلوم کرتے ہیں ہم کہ یہ سندھ گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہے اور اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور ان اقدامات میں کتنی صداقت ہے۔ جی سراج صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شاہ صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں قوم کو اور اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کرونا وائرس فری ملک تھا۔ یہاں پر کرونا لانے کا کریڈٹ وفاقی اور حکومت سندھ کو یکساں ہے۔ کرونا وائرس لانے کا اعزاز وفاقی حکومت کو اور حکومت سندھ کو حاصل ہے۔ جنہوں نے لاک ڈاؤن حکومت سندھ نے لگایا، اس وقت کرونا وائرس وادی مہران کے اندر بالکل نہیں تھا، لیکن ایران کے زائرین کی صورت کے اندر کورونا کی فیکٹری لانے کا اعزاز وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو حاصل ہے، اور اسی طریقے سے کچھ وفاقی وزراء اور مشیر انہی زائرین کی صورت کے اندر پوری فیکٹری کورونا وائرس کی لے کر ملک کے مختلف علاقوں کے اندر پھیلا دی انہوں نے۔ اب جب یہ پھیل چکا ہے تو اس میں افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ میں جو کچھ اپنے صوبے سندھ وادی مہران میں دیکھ رہا ہوں کہ کرونا وائرس کی تشخیص روز اول سے نہ صرف مذاق بنی ہوئی ہے بلکہ قوم کے ساتھ مسلسل فراڈ ہو رہا ہے۔ اور بڑی اول تو یہاں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کرونا وائرس کو دیکھ کون رہا ہے۔ بظاہر آئینی اور قانونی طور کے اوپر تو یہ ذمہ داری وزیر صحت کی ہے، لیکن پورا میڈیا کا ریکارڈ گواہ ہے کہ وزیر صحت جو ہے روز اول سے کرونا وائرس کی وبا کے نہ آگے نہ پیچھے نہ کہیں درمیان کے اندر مہمان اداکار کے طور کے اوپر ان کو وقتاً فوقتاً متعارف کرا دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جب کورونا وائرس کی میٹنگ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے بیٹھائی تو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے خود اپنے سرکاری ادارے محکمہ صحت سندھ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آغا خان یونیورسٹی اسپتال اور انڈس اسپتال کے ڈاکٹروں کو لے کر وہ بیٹھے ہوئے تھے، جس کا مطلب بالواسطہ طور کے اوپر مراد علی شاہ صاحب نے یہ پیغام دیا کہ محکمہ صحت سندھ کے اندر اس لائق ڈاکٹر ہی نہیں موجود ہیں، ماہرین ہی موجود نہیں ہیں گے کہ جس کی وجہ سے پہلے دن سے کورونا وائرس کا سارا معاملہ کرائے کے اوپر انڈس اسپتال کو اور آغا خان اسپتال کو دے دیا گیا۔ اور آغا خان اسپتال کو تو جب ان کو کورونا وائرس کے آنے کے بعد کہیں سے 10,000 کٹس اس کی تشخیص کی ملی تھی، تو اس کٹس کو چلانے کا اور سارے اس کو حل کرنے کا معاملہ حکومت سندھ کے پاس نہیں تھا، تو وہ 10,000 کٹس آغا خان اسپتال کو یہ کہہ کر دے دی گئی تھیں کہ ہمارے مریض جو ہم رقعہ لکھ کر بھیجیں گے انہیں آپ مفت کریں گے اور باقیوں کے ٹیسٹ آپ جتنے بھی فیس لے کر چاہیں کروائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کورونا وائرس ٹیسٹ کے لیے ہمارے سندھ بھر کے جتنے بھی نجی سرکاری ادارے ہیں انہوں نے حکومت کو بالکل تعاون کرنے سے منع کر دیا، لیکن حیرت انگیز بات یہی ہے کہ جن اداروں نے کورونا وائرس کے مریضوں کی مدد کے حوالے سے حکومت سندھ کو جواب دیا ہے، وہی نجی اسپتال جو ہے کورونا وائرس کی تشخیص ہزاروں روپے کے عوض جو ہے وہ باقاعدہ کر دے رہے ہیں۔ اور اس وقت ایک سب سے بڑا مذاق یہ ہے کہ حکومت سندھ کی حدود کے اندر کورونا وائرس کی جو تشخیص ہو رہی ہے اور نجی طور کے اوپر جو تشخیص ہو رہی ہے اس کے جوابات جو ہیں الگ الگ آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ سلسلہ آج سے نہیں،
یہ سلسلہ اس وقت ہے جب لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لمس کے اندر ایک ڈاکٹر نے اپنی تشخیص جب لمس کے ذریعے کروائی تو اس کو کورونا وائرس مثبت آ گیا، اور جب اس نے وہی تشخیص جو ہے آغا خان یونیورسٹی اسپتال سے حیدرآباد سے کروائی تو اس کو منفی آ گیا۔ تو یہ منفی اور مثبت ٹیسٹ کا سلسلہ تو شروع سے چل رہا ہے، لیکن میری توجہ وفاقی حکومت کو بھی اس جانب دلانی ہے اور حکومت سندھ کو بھی دلانی ہے کہ یہ کورونا کی تشخیص کے نام کے اوپر ہزاروں روپے فی کس جو پیسے لیے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت سنگین مذاق ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق یہ ٹیسٹ جو ہے جو 8,000 اور 9,000 اور 10,000 روپے کا کیا جا رہا ہے، یہ ٹیسٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ 500 روپے کے اندر ہو سکتا ہے۔ طبی ماہرین نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور حکومت جو ہے وہ سستے ٹیسٹ کے بجائے مہنگے ٹیسٹ کیوں کروا رہی ہے؟ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بین الاقوامی امداد جو M95 یعنی سرجیکل مارکس جو یہاں پر عطیہ کیے گئے ہیں وافر مقدار کے اندر، سندھ حکومت کے حوالے کیے گئے ہیں، وہ نہ جانے کس طریقے سے نجی اسپتالوں کی فارمیسیز کے اندر پہنچ گئے اور وہ وہاں پر ہزاروں روپے کے اندر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اس سنگین بدعنوانی کا نوٹس کون لے گا؟ سائیں سرکار تو خود اس کا حصہ بنی ہوئی ہے، تو میں تو سائیں سرکار سے یہ توقع نہیں رکھتا ہوں، لیکن میں وفاقی حکومت سے اور بلکہ پاک افواج سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سندھ کے اندر کورونا وائرس کا معاملہ اتنا سنگین اور سنجیدہ ہو چکا ہے کہ اس کے اندر ہونے والی سنگین بدعنوانیوں کا انہوں نے نوٹس نہیں لیا۔ اور پھر اس بات کے اندر شرمانا کیا جناب؟ کیا جب قوم سیلاب سے اور دوسری قومی آفات اور سانحات کے موقع کے اوپر پاک افواج سے مدد لیتی ہے، تو کورونا جیسے وائرس کے موقع کے اوپر پاک افواج سے مدد دینے کے اندر ان کو کیا شرم آ رہی ہے؟ ان کی کون سی کیا نام بولتے ہیں، ان کی کون سی کارکردگی ہے؟ میں آرمی چیف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ قومی سلامتی اداروں کی رپورٹ کی روشنی کے اندر وفاقی سطح کے اوپر اور صوبائی سطح کے اوپر جو بے ضابطگیاں اور جو بدعنوانیاں ہو رہی ہیں اس کا فوری طور کے اوپر نوٹس لیا جائے، اور خاص طور کے اوپر کورونا کی تشخیص کے نام کے اوپر کبھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ کا ریزلٹ 24 گھنٹے کے اندر آئے گا، اور کبھی مریض کو داخل کرتے ہی 3 گھنٹے کے بعد بتا دیا جاتا ہے کہ جناب اس کو کورونا تھا اور یہ مر گیا ہے۔ اور کورونا کے مریضوں کی جس طریقے سے تدفین کی جا رہی ہے، یہ نعشوں کی بے حرمتی ہے۔ اس کے اوپر علماء اسلام کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں، شاول کے ذریعے باقاعدہ 14 فٹ کے کھڈے کے اندر، خدا کی بستی کے اندر، کورونا کے نام کے اوپر نہ مرنے والوں کو بھی جو طبعی موت مر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا یعنی مریضوں کے حقوق کے اوپر ریاست کی جانب سے ڈاکہ ہے۔ اور جو چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار صاحب نے سو موٹو لیا ہوا ہے، وہ اس بات کا فوری طور کے اوپر اپنے کیس کے اندر نوٹس لیں کہ ریاست جو ہے مسلم نعشوں کے ساتھ جو ان کی توہین ہو رہی ہے، جو ان کی توہین کے ساتھ ساتھ ان کے ورثہ کو بھی یہ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ گزشتہ روز 11 بجے دن کے اندر ایک معمر شخص کو، جس کی عمر تقریباً 85 برس کے قریب تھی، اور ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی نکالنے کے لیے ایمرجنسی کے اندر ان کو آغا خان اسپتال میں داخل کرایا گیا، اور شام کو 7 بجے آغا خان اسپتال کی انتظامیہ نے کہا کہ جناب آپ کا مریض جو تھا وہ کورونا کا مریض تھا اور وہ مر گیا، ہم نے اس کی تدفین بھی کر دی ہے، اور اب آپ اس کا 1 لاکھ روپے بل ادا کر دیجیے۔ یہ کیا سنگین مذاق ہے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو ان کے ورثہ کو دکھائے بغیر، ان کے ورثہ سے پوچھے بغیر آپ نے ان کو کورونا وائرس کا مریض بھی ڈکلیئر کر دیا، اور ڈکلیئر کرنے کے بعد ان کی تدفین بھی کر دی، اور ان کے ورثہ کو نہ تو اعتماد میں لیا گیا۔ یہ دنیا کے اندر کہیں اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر کورونا آیا ہوا ہے، اور یہاں پر جو ہے صرف لاک ڈاؤن کو جو ہے وہی یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ کورونا سے بچنے کی واحد کوئی راستہ ہے گا۔ میں ان گلو بٹ ڈاکٹروں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو آئے دن جو ہے لاک ڈاؤن کے نام کے اوپر، اس سے پہلے خود حکومت نے اویئرنیس دینے کے بجائے آدھی سے زیادہ ملک کی آبادی کو کورونا وائرس کو ایک ایسی خوفناک علامت بنا دیا ہے کہ لوگ نفسیاتی طور کے اوپر کورونا وائرس سے خوف کھانے لگے ہیں، اور ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے کورونا وائرس کے نام کے اوپر
ایک خوف کے اندر، نہ انجانے خوف کے اندر مبتلا ہو چکی ہے. اس کو اس خوف سے نکالنے کے بجائے اب یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور ہر طبعی موت مرنے والے کو کورونا کا مریض بتایا جا رہا ہے، اور 24 گھنٹے میں آنے والی رپورٹ جو ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر مثبت بتا دی جاتی ہے، یہ سارے وہ فراڈ ہیں. اس کی شفافیت خاص طور کے اوپر وادی مہران کے اندر جو حکومت سندھ کے اقدامات ہیں، اس کی شفافیت سوالیہ نشان بن چکی ہے. پاک افواج کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا فوری طور سے سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے اس کی تشخیص کی شفافیت کو بھی یقینی بنانا چاہیے. اور کورونا وائرس کے اوپر جو ایک ریاستی طور کے اوپر یہ ریاست جو ہے مریضوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہی ہے کہ مریض علاج کرانے کسی بیماری کا جا رہا ہے اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے، انڈر پریشر کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب تک تمہارا کورونا کا ٹیسٹ نہیں ہوگا تمہارا علاج شروع نہیں ہوگا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ کورونا کی موت کے تعین کے لیے میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ جو ہر صوبے کے اندر موجود ہے، اگر کورونا آپ کو ڈکلیئر ہی کرنا ہے تو اب تک حکومت سندھ سمیت جو ہمارے دیگر صوبے ہیں ان کے میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ کو اس کے اندر کیوں نہیں انوالو کیا گیا؟ میرا یہ تمام صوبائی حکومتوں سے اور وفاقی حکومت سے سوال ہے کہ جو حکومت نے باقاعدہ وجہ موت جاننے کے قانونی ادارے قائم کیے ہیں، جس کے اوپر مقدمات کے فیصلے اور موت کا تعین ہوتا ہے، ان اداروں کو کیوں نہیں حرکت میں لایا گیا؟ اور پھر جب اگر اتنی سنگین اور سنجیدہ صورتحال ہے تو اب تک محکمہ صحت سندھ سمیت تمام صوبوں کے اندر صوبائی حکومتوں نے 18ویں آئینی ترمیم کا اختیار استعمال کرتے ہوئے محکمہ صحت کے اندر ہنگامی حالات کا نفاذ کیوں نہیں کیا ہے؟ یہ میرے وہ تحفظات اور خدشات ہیں جو میرے نہیں ہیں، ان طبی ماہرین کے بھی ہیں جو واقعی مریض دوست ہیں. ان طبی ماہرین کی بات نہیں کر رہا ہوں جو حکومت کی بی ٹیم بن کر لوگوں کو مزید کورونا کے وائرس کے خوف میں مبتلا کر کے ان کو بغیر کورونا کیے ہوئے اور کورونا کے خوف سے ان کو مار دینا چاہتے ہیں. میں ان طبی ماہرین کی سخت مذمت کرتا ہوں اور ان طبی ماہرین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کورونا وائرس کا ٹیسٹ جو ہے 500 روپے میں ہو سکتا ہے، یہ 8,000 اور 10,000 کے اندر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ بین الاقوامی طور کے اوپر M95 جیسے قیمتی ماسک جو کہ سرجری کے دوران استعمال ہوتے ہیں، وہ ماسک عمومی طور کے اوپر بڑے بڑے نجی اسپتال جو 5 اسٹار اور 7 اسٹار طرز کے اسپتال ہیں ان کے اندر کس طریقے سے فروخت ہو رہے ہیں. اس بات کی حکومت کو فوری طور کے اوپر اور قومی سلامتی کے اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے اور نوٹس لینا چاہیے. جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ سراج الدین امجدی سینئر صحافی کس طرح سے تفصیلات بتا رہے تھے کہ سندھ حکومت کس طرح سے کوتاہی اور فراڈ کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ، اور کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جعلی ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں کورونا کے، اور ایک جگہ سے پازیٹیو آتا ہے دوسری جگہ سے نیگیٹو آتا ہے. جس کا پازیٹیو آ جاتا ہے اس کو فوراً کوارنٹائن کر دیا جاتا ہے اور وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح لوگ ہلاک جو ہو جاتے ہیں مختلف امراض میں، ان کو کس طرح سے تدفین کر دی جاتی ہے اور اہل خانوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا مریض جو ہے وہ اب تدفین ہو چکی ہے اس کی. تو یہ صورتحال بڑی سنگین ہے، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں. سندھ میں بڑی پریشانی ہے لوگوں کو، کورونا کے نام پر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ کہنا تھا سراج امجدی صاحب کا، اس کا تدارک ہونا چاہیے اور اعلیٰ عدالتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. جی